أعلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈی جس کے تم خود مالک ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ہر چیز کو بیان کیا، اسی کے اندر ہمارے ہر طرح کے مسئلے کا بھی ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نکاح سے متعلقہ مسائل، طلاق سے متعلقہ مسائل بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ نکاح یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اے جوانوں کے گروہ نکاح کرو اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو، نکاح کرو، کہ یہ نکاح جو ہے یہ تمہاری نظر کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی کو پیدا کرتا ہے، اور اگر تم نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر فرمایا روزے رکھو تاکہ تم غلط کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں جن کے پیش نظر جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی بھی سنت ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ تو جب یہ حضور کا طریقہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو حضور کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اپنے رسم و رواج، اپنے طریقے، اپنے انداز، وہ طریقے، وہ انداز، وہ رسم و رواج جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہیں، ان رسم و رواج کا کرنا تو کسی مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں کہ مسلمان ہو کر اور وہ ایسے لوگوں کے طریقے اپنائے کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تو اسلام ایسے طریقوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ نکاح کے مقاصد میں پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے یہ بقائے نسل انسانی کے لیے نکاح کو منعقد کیا جاتا ہے، یعنی آگے انسان کی جو نسل ہے اس کا انداز اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ نکاح کرے، شادی کرے، اور شادی کرے گا تو شادی میں مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے نکاح، نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ظاہر اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، تو ایک یہ کہ انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کا یہی ایک انداز، یہی ایک طریقہ ہے، اور پھر یہ خود جو انسان ہے جس نے نکاح کیا ہوا ہے، آگے اس کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے، اور آگے اس کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے بقائے نسل انسانی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد نکاح کے منعقد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ عصمت کے جوہر کی حفاظت کرنا، یعنی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو بندے کی عزت، بندے کی ناموس محفوظ ہو جاتی ہے، اور فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے، چنگاڑتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، اپنی عزت کو بچا لیا ہے۔ تو نکاح جو کیا جاتا ہے
تو نکاح میں اپنی عزت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے کہ بندہ نکاح کر کے اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ نکاح کا جو تیسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قلب اور ذہن کی تسکین کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ بندے کو دلی طور پہ بھی سکون حاصل ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ بھی نکاح کرنے سے بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ تھک ہار کر گھر جاتا ہے تو کام کاج کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، جب بندہ گھر پہنچتا ہے تو اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو دیکھ کر بندے کی جو ہے وہ کافی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور دلی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی بندے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ کام کاج سے آتا ہے، تھک ہار کر آتا ہے، لیکن جیسے بندہ اپنے بچوں میں آ کر بیٹھتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو بندے کی پوری جو ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ قلب یعنی دل اور ذہن کی تسکین کا ایک سبب ہے، اس لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے اور یہ نکاح کے رکن ہے ایجاب و قبول۔ یعنی بندہ کسی عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول یہ نکاح کے رکن ہے۔ نکاح کے رکن، نکاح کے رکن پائے جائیں گے تو نکاح منعقد ہوگا۔ اسی طرح دو مسلمان عادل ہوں تو اچھا ہے، دو مسلمان آزاد مردوں کا نکاح کے وقت، ایجاب و قبول کے وقت وہاں پر موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے، شرط ہے نکاح کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک مرد اور دو عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں نکاح کے۔ تو یہ نکاح کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لیے شرط ہے گواہوں کا ہونا۔ اگر بغیر گواہوں کے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا، وہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح نکاح کے اندر حق مہر کو لازم قرار دیا گیا ہے اور یہ عورت کا حق ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو حق مہر دے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ مہر ہوتا ہے جو فوراً ادا کر دیا جاتا ہے جس کو ہم معجل کہتے ہیں، اور ایک مہر وہ ہوتا ہے کہ جس کو غیر معجل کہا جاتا ہے، جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج چل رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ فی الفور جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جاتا ہے، جس کو ہم مہر معجل کہتے ہیں۔ یہ مہر معجل جو ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، مہر عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ اس کی کم از کم مقدار کتنی ہوتی ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس کی کم از کم مقدار کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ آج کل کے موجودہ درہم نہیں، یہ وہ اس دور کے اندر چاندی کے درہم چلا کرتے تھے جن کا ایک خاص وزن ہوتا تھا، اور موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت تقریباً کچھ 6000 سے زائد بن جاتی ہے۔ فرمایا کم از کم جو مہر ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کی مقدار نہیں ذکر کی گئی، یعنی اتنا ہو کہ جس میں عورت کے حق کو بھی ختم نہ کیا جا رہا ہو اور اتنا بھی لازم نہ کر دیا جائے کہ نکاح کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص مقدار، ایک مخصوص رکھنی چاہیے رقم کے جس سے عورت کا بھی حق ادا ہو اور مرد کے لیے دینا بھی آسان ہو، اور اتنا کم بھی نہیں کر دینا چاہیے کہ بالکل ہی جناب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عارضی سی اہم چیز ہے۔ شادی بیاہ کی دیگر تقریبات میں اگر دیکھا جائے تو ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے دیگر تقریبات کے اندر، لیکن جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے، عورت کا حق دینے کی باری آتی ہے، تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ یہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب یہاں پر شرعی رکھ لیا جائے۔ اب پہلے بندہ پوچھے سارے کام آپ شرعی کرتے آ رہے ہیں کہ جو یہاں پر تمہیں جو ہے وہ شرعی یاد آ رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معمولی سی رقم جو ہے وہ حق مہر کے طور پہ رکھ لی جاتی ہے، جی 5000 کر لو، 6000 روپیہ۔ اب 5000 6000 10,000 بھی ہو تو آج فی زمانہ 10,000 کی حیثیت اور وقت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 10,000 کا تو ایک اچھا سا سوٹ بھی نہیں آتا اب۔
اچھا سا سوٹ اگر آپ زنانہ سوٹ لینا چاہتے ہیں نا، جو عورتیں عام طور پر شادی بیاہ میں پہنتی ہیں، وہ 10,000 کا نہیں آتا، بہت مہنگائی ہو گئی ہے. تو آپ عورت کا حق مار 10,000 روپیہ رکھ رہے ہیں، کتنی رقم ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو بقیہ پوری تقریبات کے اندر آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا ہے، ایک ایک چیز پر آپ نے جو ہے وہ بڑا بڑا پیسہ خرچ کر دیا ہے، لیکن حق مار کی باری آئی ہے تو دل تنگ پڑ گیا کہ عورت کا حق دینا ہے. حالانکہ عورت کا حق زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. دلہے کی کار پر جناب لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے دلہے کی کار پر، اور کہا جاتا ہے نہیں کار ایسی ہونی چاہیے پتہ چلے جناب دلہا آ رہا ہے. اور بعض تو لوگ جناب وہ لیموزین منگوا رہے ہوتے ہیں جس کا کرایہ لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے. اگر اس کو ڈیکوریٹ کروائیں، اس پر پھول وغیرہ لگائیں تو پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جائیں گے. یعنی لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ان چیزوں پر یہ فضول جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اپنے پیسے کی نمائش ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور وہ فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے، بالکل سراسر فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب حق مار دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت جناب دلہے کا باپ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اب میں کیا کروں. کہتے ہیں 5,000 رکھ لو. اب وہ 5,000 اللہ اکبر ایک معمولی سی رقم جو ہے وہ عورت کو حق مار کے طور پر دے دی جاتی ہے، اور عورت کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، عورت کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ غلط طریقہ ہے، غلط انداز ہے، بالکل انداز درست نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کا وضو کروایا کرتے تھے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ ڈیوٹی بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لی. کہا بلال ساری ڈیوٹیاں تو ہی کر رہا ہے، ساری نوکریاں تو ہی کرتا جا رہا ہے، ایک نوکری کرنے کی تو مجھے بھی جو ہے وہ اجازت دے نا، میں بھی یہ سعادت حاصل کروں تاکہ مجھے بھی اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضرت ربیعہ بن کعب نے تہجد کے وقت حضور کو وضو کروانے کی ڈیوٹی لے لی. تہجد میں حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. یہ وہی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو حضور نے فرمایا تھا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے. بڑے سیانے تھے، اللہ اکبر. کہنے لگے حضور مانگنا کیا ہے؟ جس طرح دنیا میں حضور میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کی رفاقت مجھے ملی ہوئی، چاہتا یہ ہوں جنت میں بھی آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے. بس یہ ڈیوٹی چاہتا ہوں حضور میں، مجھے اور چاہیے کچھ نہیں. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہیں، تہجد کا وضو کرواتے ہیں. ایک دن نا حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بڑا قبیلہ ہے، کیسے کروں شادی؟ یہ کہا اور چلے گئے. دوسرے دن پھر حضور کی بارگاہ میں تشریف آئے، وضو کرایا، وضو کرا دیا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ یہی عرض کر دی کہ حضور نہ بڑا قبیلہ، نہ بڑی برادری، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ رنگ، نہ روپ، حضور کیسے شادی کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کر کے حضرت ربیعہ چلے گئے. جب گھر پہنچے نا پھر ذہن میں خیال آیا، وہ ربیعہ یہ تو نے کیا جواب دیا تھا؟ ربیعہ یہ تو نے آگے سے کیا کہہ دیا تھا؟ اگر حضور تجھے فرما رہے تھے کہ ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے تو چاہیے تھا نا آگے سے تو کہہ دیتا کہ حضور کرا دیو. پھر حکم ہوئے، یہ حضور حکم ہوئے کرا دیو. ربیعہ تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ تو آگے سے یہ کہتا، اور آگے سے تو نے کیا جواب دے دیا ہے؟ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچ لیا آج اگر حضور نے مجھ سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا تو میں نے پھر آگے سے یہی کہنا حضور کرا دیو. حکم ہوئے، حضور میں حاضر ہوں. اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذہن میں یہ خیال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور فرمائیں گے تو میں آگے سے عرض کر دوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ وضو جاری ہے. حضرت ربیعہ کے دل میں خیال آ رہا ہے، کہہ رہے میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ حضور اب فرمائے تو میں آگے سے عرض کروں، اب فرمائے تو میں آگے سے عرض کروں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں فرمایا. پورا وضو ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا کوئی نہیں.
اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے کہ اب حضور مجھ سے فرمائیں گے تو میں آگے سے عرض کر دوں گا. حضرت ربیہ کھڑے ہو گئے, حضور نے ارشاد فرمایا, فرمایا ربیہ وضو کروا دیا ہے؟ جی حضور کرا دی. فرمایا جائیں پھر جائیں. اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 ہولی 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 قدم اٹھا رہے کہ اب حضور مجھ سے فرمائے میں عرض کروں, اب حضور مجھ سے فرمائے تو میں عرض کروں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں فرمایا, حتیٰ کہ بوئے پر چلے گئے. جب دروازے پر پہنچے نا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مڑ کر پیچھے دیکھا, حضور فرمائے تو میں عرض کروں نا. حضور نے کوئی نہیں فرمایا, حتیٰ کہ جیسے ہی پاؤں دروازے کے باہر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا نا تو حضور نے پیچھے سے آواز دی, فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا, ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو واپس آ گئے, عرض کرتے حضور کرا دو. حکم ہو گئے حضور, جہاں پر حکم ہوگا میں چلا جاؤں گا, شادی کر لوں گا. حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں قبیلہ ہے نا وہاں چلا جا, اس قبیلے کے جو سردار ہیں ان سے جا کر فرما دے کہ تیری بیٹی کے ساتھ حضور نے میرا رشتہ طے فرما دیا ہے. اللہ اکبر, کیا خوش قسمتی ہے جناب, کیا خوش قسمتی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ خود حضور نے طے فرما دیا, رشتہ طے ہو گیا. اللہ اکبر. ان کی بھی خوش قسمتی, ان کی بیٹی کی بھی خوش قسمتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ طے فرما دیا ہے. اب وہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ گئے جناب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر نہ سونا لے کر آؤ, سونا. عرض کی حضور اجازت ہو پوچھنے کی کہ کس لیے؟ ارشاد فرمایا ربیہ نے نا نکاح کرنا ہے اور ربیہ نے وہ سونا اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر دینا ہے, لہذا وہ سونا حضرت ربیہ کو دیا جائے. اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سونا دیا گیا تاکہ وہ حق مہر اپنی بیوی کا ادا کر سکے. تو یہ حق مہر جو ہے شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے. اور اس کی شرعی مقدار کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی, کم از کم جو ہے وہ 10 درہم, 6000 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق بندے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ حق مہر دے, زیادہ سے زیادہ حق مہر دے. یہ نہیں ہے کہ کم سے کم جناب ہو کہ آج کل ہمارے ہاں دے 5000 دے جڑا بڑا ہو گیا جناب, 5000 یا 10,000 دے دیا. 5,000 اور 10,000 کی کیا حیثیت ہے بھائی, کیا حیثیت ہے. پیچھے دیکھ کر آؤ نا کتنا خرچہ کر کے آئے ہیں آپ لوگ, کتنا آپ نے خرچہ کیا ہے, کیسی کیسی رسموں پر لاکھوں روپیہ تم اجاڑ کر آ گئے ہو. اور جہاں جب عورت کا حق دینے کی باری آئی ہے اور تمہارا ہاتھ تنگ ہو گیا اور تمہیں دورے پڑنے لگ گئے, اب پریشانی بن رہی ہے کہ اب یہ پیسے دینے پڑ جائیں گے جناب, اب یہ پیسے دینے پڑیں گے. گاڑی کو ڈیکوریٹ کروانے کے لیے اور گاڑی کو بڑی سے بڑی گاڑی منگوانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا. پھر جناب فوٹوگرافی, پھر مووی, پھر باجے, پھر نہ جانے کس کس طرح کی رسمیں, پھر پیسوں کو ایسے لوٹانا اور جناب نمائش کروانا. فضول خرچی, فضول خرچیاں کرتے آ رہے ہیں. اور یہاں پر جب حق مہر دینے کی باری آئی تو کہتے ہیں مولوی صاحب شرعی رکھ لو. اور پہلے بابے تو ابھی تک وہی رٹ لگائی ہوئی ہے 32 روپیے کی. وہ پرانی بات ہی ان کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے 32 روپیے دینے نے. بھائی 32 والا کوئی رواج نہیں ہے, یہ رواج ختم ہو گئے. اور یہ شرعی نہیں ہے, یہ غیر شرعی ہے, یہ غیر شرعی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لے کر آؤ, سونا, اور وہ سونا ربیہ کو دے دو. ربیہ کو دے دیا گیا. فرمایا یہ تو نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. اور پھر جب نکاح ہو گیا نا, نکاح ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن ایک صحابی کو فرمایا بکری کو ذبح کیا جائے. ایک بکری ذبح کی گئی اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا گیا. ولیمہ یہ سنت مبارکہ ہے. تو جو میری طرف رکھیے گا, نکاح کے وقت دعوت طعام کہیں سے ثابت نہیں ہے. آپ بچی کی شادی کر رہے اور بچی کی شادی کے وقت آپ جناب اس کو بھی بلا رہے, اس کو بھی بلا رہے, اس کو بھی بلا رہے. وہ جناب رشتہ دار بھی دور دراز سے کٹھے کر لیے, گاؤں کے چودھری بھی کٹھے کر لیے, گاؤں کے جناب جو کبھی کمین تھے وہ بھی کٹھے کر لیے. جی کی ہے جی اے کڑی دی شادی کرن لگ گیا جناب, نکاح کرن لگ گیا تو سارے نو دعوت ہے. کیوں بھائی, یہ کون سی دعوت ہے؟ اس کا تو بالکل کہیں پر ثبوت ہے ہی نہیں, نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر. باپ اپنے کندھوں سے ایک بوجھ جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے, ایک فرض ادا کر رہا ہوتا ہے.
ایک فرض ادا کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بچی کو پال پوس کر بڑا کر کے اللہ اکبر اس کو رخصت کر رہا ہوتا ہے. یہ کوئی خاص خوشی کا موقع نہیں کہ یہاں پر دعوت طعام کی جائے, یہاں پر دعوت طعام کی جائے نہ. اور آپ قرآن اور حدیث کو پڑھ کر دیکھ لیں, بچی والوں پر کہیں پر بھی خرچے کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا کہ بچی والے خرچہ کریں گے. سارے کا سارا خرچہ اگر ہے بھی تو مرد پر لازم کیا گیا ہے. مرد اپنی بیوی کو حقے مار دے, مرد جو ہے وہ ولیمہ کرے اور ولیمے میں دعوت طعام کرے, وہ خرچہ کرے, کیونکہ اس کا گھر بسا ہے, اس کا گھر بسا ہے. بچی والوں کے لیے دعوت طعام کہیں سے ثابت نہیں ہے, یہ درست ہی نہیں ہے, یہ غلط انداز ہے. اور پھر ہم لوگ تو بلانے میں اللہ اکبر پتہ نہیں کہاں سے لوگ بلا لیتے ہیں. کہتا ہے 250 بندہ میں بلایا سی جناب, 400 بلایا سی, میں کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ ہی نہیں. شریعت کے اندر اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور میں پھر پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی اس بات کو بیان کیا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. حضور نے فرمایا نکاح مسجدوں میں کیا کرو, نکاح مسجدوں میں کرو. اور یہ بات بھی میں نے بیان کی تھی کہ آج بھی عیسائیوں کے ہاں یہ رواج موجود ہے, اور عیسائی بڑے پکے ہیں اس بات پر. ان کے ہاں نکاح جب ہوتا ہے جو بھی ان کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے, جوڑا چل کر خود گرجے کر جاتا ہے اور وہاں پر ان کا پادری موجود ہوتا ہے, وہ پادری کو نہیں بلاتے. آج بھی انہوں نے گرجے اور اپنے پادری کی عزت کو رکھا ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے انداز کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح مسجدوں میں کرو, نکاح مسجدوں میں کرو اور اعلانیہ نکاح کیا کرو. اور دعوت طعام بھی نہیں ہے, دعوت طعام بھی نہیں ہے. نکاح کے وقت دعوت طعام کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح مسجد میں اور دعوت طعام بھی نہیں ہے, تو بارات کا تو تصور ہی جاتا رہا نا. کہاں لکھی ہوئی ہے بارات؟ بارات کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہ جو جناب ہم 400-500 کا ہجوم اکٹھا کر کے بچی والے کے گھر اتر جاتے ہیں, یہ اسلام کا طریقہ کوئی نہیں جی ہے. یہ بارات پتہ نہیں کس نے رکھا تھا, کسی غیر مسلم نے نام رکھ دیا تھا. بارات جا رہی ہے جناب, 500-600 بندہ لے کر ہم روانہ ہو جاتے ہیں لشکر جرار تیار کر کے. ایسے نہیں بارڈر پر جناب کو لڑائی چھڑ گئی اور وہاں پر ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جناب. ناجائز ہے, غلط انداز ہے, طریقہ ہی درست نہیں ہے. نکاح کو کیوں مشکل کر دیا گیا بھائی؟ کیوں مشکل کر رہے؟ نکاح آسان کرو, نکاح آسان کرو, اخراجات کم کرو, جتنا ہو سکتا ہے اخراجات کو کم کرو. یہ اخراجات بڑھانے کی وجہ سے آج نکاح ہمارے لیے مشکل ہو گیا. نکاح مشکل ہے فی زمانہ اور گناہ کرنا آسان ہو گیا, گناہ کرنا آسان ہو گیا. حالانکہ نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو بچی والوں پر لازم کیا جا رہا ہوتا ہے جناب جہیز دینا, یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. جہیز ثابت ہی نہیں, جہیز ثابت ہی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بات بیان کی کہ بچی والوں پر تو کچھ خرچہ بھی لازم نہیں ہے. یار جس نے اپنی بچی پال پوس کر بڑی کر کے تمہیں دے دی, تمہیں اور کیا چاہیے, تمہیں اور کیا چاہیے جناب؟ جہیز دینا یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. اور پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے یہ عرض کی تھی, کسی نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا. آپ نے جہیز نہیں دیا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے اور ان پیسوں سے چند چیزیں خریدی گئی تھی, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اپنا گھر بھی موجود نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی کفالت کی ہے, خود کفالت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا, برتن بھی نہیں تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے وہ پیسے جو حق مار کے طور پر حضرت سیدہ کو دینے تھے, ان پیسوں سے گھر کا سامان خرید کر جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ رکھا تھا. وہ جہیز نہیں تھا, وہ جہیز نہیں تھا. تو یہ جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے. بچیوں کو جہیز نہیں, بچیوں کو وراثت دو, وراثت دو. قرآن اور حدیث کے اندر وراثت کا ذکر موجود ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنی وراثت میں سے حصہ دے. بیٹی وارث بنتی ہے, باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, بیٹی وارث بنتی ہے. بیٹے کو جتنا دیا جا رہا ہوتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو دینا لازم ہوتا ہے, بیٹی کو آدھا دینا لازم ہے. ہاں,
اور ہم نے جناب جہیزے کے جان چھڑا لی. تھوڑا سا جہیز کہتا ہے تینوں پھر جہیز نہیں سی دے چھڑیا بچیا, تجھے جناب یہ پیسہ نہیں تھا دے دیا, تجھے تیری شادی پہ خرچ نہیں تھا کر دیا گیا. اب وہ یہ باتیں کر کے جناب بچی کو جناب ٹور دیا جاتا ہے. کہتے ہیں بس بیٹا تیرا یہی حصہ تھا. اللہ اکبر. قرآن کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے, بیٹی باپ کی وارث بنتی ہے. ہم نے وراثت دینا بند کر دیا اور اپنی قبر پر ہم نے بوجھ ڈال دیا, اپنی قبر پر بوجھ ڈال دیا. اس کا حساب دینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا. جہیز دینا تجھ پر لازم تھا, کوئی فرض تھا تیرے اوپر, کس نے فرض کیا تھا جہیز دینا؟ کوئی فرض نہیں, کوئی لازم نہیں ہے. یہ جو ہم جہیز دے رہے ہوتے ہیں نا, جہیز دے رہے ہوتے ہیں, یہ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے صرف اپنی ناک بچانے کے لیے پھر اس کی نمائش کرواتے ہیں ہم جناب. اب میں فرنیچر بھی دیتا ہے, اب میں فلاں چیز بھی دیتی, سا اپنے جوائی میں گڈی دے چھڑی ہے, سا اپنے جوائی میں جناب مجھ دے چھڑی ہے جناب. اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اوے بھائی وراثت میں سے حصہ دے, وہ تیرے اوپر لازم ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ بیٹی والوں پر کوئی شے لازم نہیں ہوتی, لڑکے پر لازم ہوتا ہے. اپنی بیوی کو حقے مار دے اور پھر وہ ولیمہ کرے, وہ دعوت طعام کرے, نکاح سے اگلے دن جا کرے, یعنی رخصتی کے بعد, جب رخصتی کے بعد اگلے دن جا کے ولیمہ کرے اور ولیمے میں دعوت طعام کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کر لیجیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت برا کھانا ہے ولیمے کا, ولیمے کا کھانا بہت برا ہے. فرمایا اس لیے کہ اس میں غرباء اور مساکین کو نہیں بلایا جاتا. وہ ولیمے کا کھانا کہ جس میں غرباء اور مساکین کو نہ بلایا جائے, حضور فرماتے ہیں وہ برا ہے, وہ درست ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر اچھا کھانا کیا ہے؟ ولیمے کا اچھا کھانا یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کو بھی بلایا جائے, اور غرباء اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلایا جائے. وہ ولیمے کا کھانا اچھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو رواج ہی پٹھا ہے نا. ہم نے تو ولیمے پر دیکھنا ہوتا ہے چودھری صاحب جناب, ایم پی اے صاحب, کونسلر صاحب, او فلانے صاحب, او فلانے صاحب, انہوں نے ہی بلا لو, انہوں نے ہی بلا لو. اور اپنا جو امام مسجد ہوتا ہے نا, امام مسجد ہوتا ہے, اس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں. امام صاحب یاد ہی نہیں رہا تو ہمیں دعوت دینا. چلو ہوں تو جناب ایک پلیٹ جڑی ہے یا ایک پرات چوڑا دی پیش ہے. امام کے چاولوں کا بھوکا ہے کیا؟ امام کے چاولوں کا بھوکا ہے. یعنی نیک آدمی کو ہم بلاتے ہیں, انہوں نے اس طرح سے اپنے ہیلے باندھنے شروع کر دیتے ہیں. نیک بندے کو ہم دعوت نہیں دیتے, اور ایسے ایسے لوگوں کو جناب کلے بندے کو دعوت دی ہے, 15 بندے اس کے ساتھ تو پھیلیے آئے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کھانا توڑ گیا, میں اور بلا لیں سڑے ہو جائے. دعوت ایک بندے کو دی جاتی ہے, 15 بندے 10 بندے تو اپنے ساتھ گارڈ لے کر آیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. جناب میں دیکھے نا کتنے بندے, اللہ کے اس بندے کو اس پنڈ کے علاوہ کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہوتا, اور اپنے ساتھ جناب 10 بندے اس نے لے کر آیا ہوتا ہے. دعوت ایک بندے کو, 10 بندے اس کے ساتھ آتے ہیں. پھر وہ بیٹی والا یا وہ لڑکے والا جو دعوت طعام کر رہا ہوتا ہے, وہ ہاتھ جناب ایسے سر پہ رکھ کر بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے ایک ہی بن گیا میرے, ایک ہی بن گیا. حضور کی حدیث پر عمل کرے, حضور کی شریعت پر عمل کرے, خدا کی قسم آسانی ہی آسانی ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا کھانا وہ ہوگا ولیمے کا کہ جس میں غرباء اور مساکین کو بھی دعوت دی جائے, اور برا کھانا ہے وہ, حضور فرماتے ہیں بے طعام الولیمہ, برا کھانا ہے وہ ولیمے کا کھانا کہ جس میں غرباء اور مساکین کو نہ بلایا جائے. دعوت ضرور کریں, اچھے لوگوں کو بلائیں, نیک لوگوں کو بلائیں, اور سر فہرست اپنی مسجد کے امام صاحب کو بلائیں, اور ان کو دعوت دیں, اور ان کو دعوت دے کر اچھی جگہ پر بٹھائیں. ہاں جہاں پر ہم چودھری صاحب کو بٹھا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا چلے, وہاں پر امام صاحب کو بٹھائیں اور امام صاحب کو عزت دیں, دینی لوگوں کو عزت دیں. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, وہ جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے, وہ جو ولیمے کی تقریب ہوئی ہے, انشاءاللہ ان نیک لوگوں کی برکتیں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں نصیب فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.